دوزخ کی آگ کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ دوزخ کے اندر بھی اتنا فرق ہے کہ بعض دوزخ کی آگ دوسری آگ سے پناہ مانگتی ہے، اے اللہ مجھے اس آگ میں نہ ڈال دیں۔ دوزخ کی ایک کھائی کے بارے میں آتا ہے، اتنی گہری ہے، اتنی گہری ہے کہ 70 سال تک اگر کوئی چیز اس میں گرا دی جائے تو وہ گرتی جائے گی، گرتی جائے گی، گرتی جائے گی، دوزخ کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کھائی کا نام گئی ہے، ایسی کھائی، اور اتنی حدت کی آگ اس کے اندر ہے، اتنی حدت کی آگ اس کے اندر ہے کہ باقی دوزخ کی آگ اس کھائی سے پناہ مانگتی ہے کہ اللہ ہمیں اس میں نہ ڈال دے، ہمیں اس میں نہ ڈال دے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان یہ سوچے تو صحیح، انسان سوچے تو صحیح، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس آگ کے اندر انسان کو ڈال دیا جائے تو پھر انسان کا کیا بنے؟ 7 نام بتائے، 7 دروازے، دوزخ کے 7 دروازے بتائے، 7 ابواب، 7 دروازے، اور فرمایا 4 دیواریں اتنی بڑی ہیں، ان جیسے ہر ایک دیوار کی موٹائی اتنی ہے، جتنی چیز خطرناک ہوتی ہے نا اتنا ہی مضبوط جنگلہ اس کے ارد گرد لگایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے نہیں کہ چڑیا گھر کے اندر جو شیر کا پنجرا ہے، جہاں وہ چیتا ہے یا اس طرح کے وحشی جانور ہیں، جنگلے اتنے ہی موٹے موٹے لگائے ہیں، مضبوط لگائے ہیں، کہیں آنے والوں کو نقصان نہ پہنچا۔ دوزخ کی آگ کے ارد گرد جو دیوار ہے وہ اتنی موٹی ہے کہ ایک انسان اگر 40 سال تک چلتا رہے تو 40 سال کی مسافت ختم ہو جائے گی۔ دوزخ کی دیوار کی مسافت نہیں، اتنی موٹی دیوار اللہ نے بنائی ہوئی ہے، قید خانہ ہے، بہت بڑا قید خانہ ہے، بہت بڑا قید خانہ ہے۔ اس کے نشیب و فراز ہیں، ایک پہاڑ ہے جس کو قرآن حکیم نے صعود کے لفظ، سواد سے صعود کے لفظ سے پکارا، فرمایا اتنا بلند ہے آگ کا پہاڑ کہ 70 سال تک بھی انسان اگر چڑھتا رہے تو پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں پہنچتا۔ عجیب و غریب، عجیب و غریب اور ہولناک اور ہیبت ناک یہ دوزخ ہے، جس دوزخ کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے، جس آگ کا ذکر اس آگ میں آیت میں آ رہا ہے۔ تکاد ملک میں تکاد تمیز من الغیظ، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا محسوس ہوگا دور سے دور جیسے دوزخ پھٹنے والی، دوزخ پھٹنے والے، اتنا جوش اور اتنا اس کے اندر ابال کہ یوں لگے گا کہ ابھی پھٹ جائے گی، ابھی پھٹ جائے گی۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب اہل دوزخ کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس وقت ان کی زبانوں سے ایک ہی لفظ نکلے گا، اے اللہ موت 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 موت، اللہ ہمیں موت دے دے، ہم مر جائیں، ہم مر جائیں، ہم فنا ہو جائیں۔ اتنا شدید عذاب ہوگا کہ موت ہی مانگے کہ اللہ موت دے دیں۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، آج تم ایک موت نہ مانگو، وادعوا ثبورا کثیرا، بہت کثرت کے ساتھ موت مانگو، پھر بھی تمہیں موت نہیں ملے گی۔ اب موت نہیں آنے والی، اب موت نہیں آنے والی۔ لا يموت فیہا ولا یحییٰ، اس دوزخ میں نہ تمہاری کوئی زندگی ہے، نہ تمہاری کوئی موت ہے۔ اس کا تذکرہ یہاں فرمایا کہ اگر تم اللہ کے چیلنج کو پورا نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکتے، اور جو انسان اللہ کے مقابلے پہ آ جائے تو پھر وہ اس آیت کو دیکھ لے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے بچو۔ اللہ کا مقابلہ صرف یہی تو نہیں ہے جو اس آیت میں ذکر ہوا ہے کہ اس کے مقابلے میں کلام لے کے آؤ۔ اللہ کا مقابلہ ہر وہ انسان کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا، اللہ کی نافرمانی کر رہا۔ اس لیے تو سود کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑتے نا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جنگ کے لیے تیار، جنگ کے لیے تیار۔ اسی آیت میں سوچنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں، حشر کیا ان کا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اس آگ سے بچو، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ لوگ کیسے ہیں؟ لوگ دو طرح کے، ایک وہ لوگ کہ جو اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، کفر کے اندر مبتلا ہیں، شرک کے اندر مبتلا ہیں اور اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہے، یقیناً وہ دوزخ کا ایندھن بنے، یقیناً وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو نہ صرف کفر شرک اور ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں، بلکہ اللہ کے حبیب کا کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، دین اسلام بھی بظاہر قبول کیا ہوا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس منصب پر فائز کرتے ہیں کہ جس منصب پر اللہ کی ذات فائز ہے، جس منصب پر اللہ کی ذات فائز ہے، اس منصب پر جو لوگ اپنے آپ کو رکھ کر اللہ کی مخلوق کو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری تعظیم ایسے کرو، اور اللہ کی جاہل مخلوق بنائی ہوئی، اللہ کی بنائی ہوئی جاہل مخلوق اور جاہل لوگ اور جاہل مسلمان ناسمجھی کی بنیاد پر اور جہالت کی بنیاد پر ان کی تعظیم ایسے ہی کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کی ذات کی تعظیم کی۔ اللہ کی ذات کی تعظیم کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جائے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں۔ اب اگر یہی ادا عبادت کی کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی مخلوق مجھ کو بھی سجدہ کرے، تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ فرعون کی اولاد تو ہو سکتا ہے، شداد کی اولاد تو ہو سکتا ہے، نمرود کی اولاد تو ہو سکتا ہے، جن جن لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق کو اپنے سجدے پر لگایا اور اپنی تعظیم کروائی، ان لوگوں کی لڑی سے تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی لڑی سے نہیں ہو سکتا، اللہ کے محبوب کی امت سے نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا خطرہ تھا اس امت میں، بہت خطرہ تھا، اور اس بارے میں میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب بہت پریشان بھی رہتے تھے، بہت پریشان رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت اس کام کے اندر مبتلا ہو جائے، اس کام کے اندر مبتلا ہو جائے، اور بار بار اس کی نفی فرمائی اور اتنی خلوص کے ساتھ دعا فرمائی، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ پھر ایک مرتبہ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کی بیماری کے آخری ایام میں حضور کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، اور میں نے ایسے کان لگا کے سنا کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل رہا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے۔ تو میں نے سوچا ایسے کیوں فرما رہے ہیں، پوچھا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری ایام ہیں، تو اس وقت آپ یہ جملہ کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان لوگوں نے انبیاء کے جانے کے بعد انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا۔ یہ آخری ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی شان پہ قربان جائیں، اللہ کی شان پہ قربان جائیں۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا روزہ مبارک بنا ہے، سال ہا سال صدیاں گزرنے کے بعد آج تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک میں کسی نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ اللہ نے نظام ایسا قائم کر دیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو ایسا صاف ستھرا رکھا، ایسا بہترین رکھا کہ اللہ کی مخلوق کا اول تو دھیان ادھر نہیں گیا، اگر کسی کا جہالت کی بنیاد پر دھیان چلا بھی جائے تو ایسے لوگوں کا نہیں، ایسا نہیں کرنا، نہیں ایسا نہیں کرنا، نہیں ایسا نہیں کرنا۔ وہاں جو بھی جاتے ہیں کتنے ادب کے ساتھ، کتنے احترام کے ساتھ، کوئی ہاتھ باندھے ہوئے ہے، کوئی ہاتھ چھوڑے ہوئے ہے، کوئی نگاہیں جھکائے ہوئے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ کیا ادب ہے، کیا احترام ہے، کیا تہذیب ہے، اور کتنا بہترین اور خوبصورت انداز
کہ آواز بھی اونچی نہیں، آواز بھی اونچی، آواز بھی دل دل میں آہستہ 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 آہستہ، اور درود پاک پڑھتے جاتے ہیں، گزرتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، گزرتے جاتے ہیں۔ کیا یہ نظام باقی دنیا کے اندر نہیں قائم ہو سکتا؟ حضور کا روزہ ہمارے لیے مثال نہیں بن سکتا؟ لیکن جہالت کا کیا کریں کہ جہاں بھی اس طرح کے ماحول کو بنایا گیا ہے، اتنی خرافات کہ اگر قبر والوں کو دوبارہ زندگی مل جائے تو وہ تلوار اٹھا کے جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ تم لوگ یہ کرتے ہو، تم لوگ یہ، ساری زندگی ہم نے اسی کی دعوت دی، اسی کی تبلیغ دی۔ اتنا افسوس ہے، لوگ بزرگوں کی بات کو نہیں مانتے، اپنے خیال کے مطابق بزرگوں کو مانتے بھی اپنے خیال کے مطابق۔ کاش کے بزرگوں کو بزرگوں کے خیالات کے مطابق مان لیں تو بڑی کامیابی۔ خیالات اپنے ہیں، فکر اپنی ہے، سوچ اپنی ہے، ذاتی سوچ، اس کے مطابق مانتے ہیں تو پھر طریقے بھی تو ظاہر اپنے ہی ہوں گے نا، طریقے دین والے نہیں ہوں گے۔ تو دین والے طریقوں کے ساتھ اگر بزرگوں کی اتباع کی جائے، اقتداء کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کی زندگیوں کو پڑھا جائے، آج ان کی کتابوں کو الماریوں کے اندر جہاں موجود ہیں جالے لگتے ہیں، دیمک چاٹ جاتی ہے، لیکن ان کی کتابوں کو کھول کر پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ کشف المحجوب کو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں، اس کے اندر لکھا ہوا گیا اتنا علم، اتنی معرفت، اتنا نور، اتنا شعور، انہوں نے اپنی زندگیوں کو کھپا کھپا کے بانٹا ہوا ہے، وہ شعور ایسے بند کر کے تو قریب ہی نہیں جاتے لوگ۔ بنیت الطالبین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بہترین کتاب۔ تو اس اعتبار سے وقودہ الناس والحجارہ، اللہ کہتے ہیں اس آگ کا ایندھن لوگ بھی بنے۔ لوگوں میں ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی بغاوت کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ کی ذات کو مانتا ہی نہیں، وہ طبقہ تو یقیناً جائے گا۔ دوسرا طبقہ وہ جائے گا کہ جو لوگوں کو شرک کے اوپر لگاتا ہے، کہ ایسے جعلی پیر، کوئی ان کو مطلب علم نہیں، شریعت نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آنے والا آ کے سجدہ کرے گا اور سجدہ کرنے کے بعد بیٹھے، تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی شریعت میں سجدہ حرام ہے، احترام کا سجدہ بھی حرام ہے، یعنی تعظیم کا سجدہ، اور سب کے نزدیک حرام ہے۔ آپ کے ملک میں اور اس خطے کے اوپر کوئی مسلک، کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے، کوئی طبقہ بھی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو تعظیم کا سجدہ کرنا جائز ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ سارے علماء تو منع کرتے ہیں، خواہ وہ کسی مکتبہ فکر سے ہوں، سب علماء، بڑے علماء کا اس پہ اتفاق ہے، علم رکھنے والے سارے علماء منع کرتے ہیں، نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں۔ اس کے باوجود تو دیکھیں، تو ایندھن دوزخ کا پتھر بھی اور انسان بھی وقودہ الناس، پہلے ذکر کیا کہ اس کا لوگوں کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو چوکنا ہونا چاہیے کہ کہیں دوزخ کا ایندھن تو نہیں بن رہے ہیں، اس بنیاد پر کہ ہم وہ عمل کریں کہ جو دوزخ میں جانے کا سبب بنے۔ اور پتھر سے مراد وہ پتھر ہیں کہ جن کو دنیا پوجتی رہی اور اب بھی پوج رہی ہے۔ ہندوؤں کے سینکڑوں خداؤں سے لے کے ہزاروں خداؤں سے بڑھ کر آگے تعداد کروڑوں تک پہنچ چکے ہیں۔ ہر چیز کی ان کی الگ ہی دیوی ہے، الگ ہی دیوی ہے۔ یہ لکشمی دیوی ہے، یہ ہمیں دے گی، مال و دولت دے گی، یہ فلاں دیوی ہے، یہ فلاں دیوی ہے۔ انہوں نے پتھر کے بتوں کو اپنا معبود مانا اور اب بھی مان رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دونوں طرح کی چیزوں کو میں دوزخ کا بالن بناؤں گا، بالن۔ وقودہ الناس والحجارہ، اس آگ سے بچو کہ جس آگ کا ایندھن پتھر ہیں اور لوگ ہیں۔ اعدت للکافرین، فرمایا اصل میں تو یہ آگ تیار کی گئی ہے کفر کرنے والوں کے لیے، لیکن اہل ایمان کو وارننگ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے اور تم ایسے اعمال کرو کہ کل اس دوزخ کے اندر ڈالے جاؤ اور میرے محبوب کا دل بھی دکھے کہ میرے امتی کہلانے کے باوجود یہ دوزخ کے اندر جا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ آیت چیلنج کا جواب بھی ہے
اور اہل ایمان کو چوکنا بھی کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس آیت کے اندر اس بات کو واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ کے چیلنج کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت کر نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔